أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آج کے درس کا آغاز سورہ زلزال سے کیا جا رہا ہے. یہ 8 آیتوں پر مشتمل ایک چھوٹی سورہ مبارکہ ہے. سورہ زلزال اس سورت کی پہلی ہی آیت کے اندر چونکہ یہ لفظ موجود ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، اسی مناسبت سے اس کو سورہ زلزال کا نام دیا گیا. احادیث مبارکہ کے اندر اس 8 آیتوں پر مشتمل سورہ مبارکہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ دیکھنے میں تو 8 آیتیں ہیں جو انگلیوں پر شمار کی جا سکتی ہیں، گنی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے ایک دفعہ پڑھنے پر نصف قرآن کریم کے پڑھنے کا اجر ملتا ہے. سورہ زلزال کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا نصف ہے. جیسے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کے حوالے سے آیا ہے یہ قرآن کریم کا ثلث ہے، اور سورہ کافرون کے حوالے سے آیا کہ قرآن کریم کا ربع یعنی چوتھائی ہے. تو یہ نصف قرآن کریم کے بقدر اجر رکھتی ہے. ویسے جو آدمی اس 8 آیتوں پر مشتمل سورہ مبارکہ کو 2 دفعہ پڑھ لے اس کو پورے قرآن کریم کے پڑھنے کا اجر ملتا ہے. قل هو اللہ احد یہ 1/3 قرآن کریم کے بقدر اجر رکھتی ہے، 1/3 قرآن کے مساوی ہے. اگر 3 دفعہ وہ سورہ مبارکہ پڑھ لے 1 قرآن کریم کے پڑھنے کا اجر ملتا ہے. سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کریم کے بقدر اجر رکھتی ہے. 4 دفعہ وہ سورہ مبارکہ پڑھنے پر اللہ جل شانہ پورے قرآن کریم کے پڑھنے کا اجر عطا فرماتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن اس کے اندر اللہ جل شانہ نے بے پناہ اجر رکھا ہے، بے پناہ سبق رکھا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی صورت اگر انسان نصیحت حاصل کرنا چاہتا، انسان اگر اپنی اصلاح اور خود کو درست کرنا چاہتا تو اس آدمی کی وعظ و نصیحت کے لیے ایک ہی صورت کافی ہو جاتی. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک اعرابی اس کو کہتے ہیں جو گاؤں دیہات میں رہتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وعظ کر دیجئے، کوئی بیان کر دیجئے، کوئی نصیحت کر دیجئے. عموماً وہ گاؤں دیہات کے رہنے والوں کو زیادہ سننے کا موقع نہیں ملتا ہوتا، وہ دور دراز رہتے، کبھی کبھار آ جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کر لیتے. حضرات صحابہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہم ہر وقت اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی باہر کا آدمی آئے کچھ حضور سے سوال کرے ہمیں سیکھنے کو مل جائے. خود ساتھ بیٹھتے ہوئے بس اوقات ہمت نہیں ہوتی تھی، سوال کرنے کی جرت نہیں کرتے. جس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی آئے باہر سے اور ہمیں فائدہ پہنچا دے، کچھ سوال کرے حضور جواب دیں، ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے، ہمیں علم حاصل ہو جائے. تو ایک اعرابی آیا اور کہا کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، وعظ کر دیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ زلزال پڑھ کر سنائی. پوری سورت پڑھ کر وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ بس میرے لیے تو یہ سورت کافی ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر اس نے اس سورت پر عمل کر لیا تو اس کی نجات کے لیے یہ سورت کافی ہے، یہ آدمی کامیاب ہو گیا.
یہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اس صورت کو سمجھ لیا، پڑھ لیا، عمل کر لیا اور اس کے مطابق زندگی گزار لی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جب زمین کو ایک زلزلے کے ساتھ جھٹکا دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر موجود سارے بوجھ نکال کر باہر اگل دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان حیرت سے کہے گا کہ اسے کیا ہوا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن زمین اپنے اندر مدفون ساری خبریں، ساری باتیں اگل دے گی، بتلا دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے رب نے اسے یہ حکم دیا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹیں گے، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں، ان کے کرتوت دکھلا دیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا سو وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برا عمل کیا ہوگا تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ ہر اچھے برے عمل کو انسان کل قیامت والے دن دیکھ لے۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت ہمیں وقوع قیامت کا حال بتلا رہی ہے۔ ایسی آیات جس میں قرآن کریم میں آخرت کا منظر کھینچا ہے اور بڑے ہی خوفناک، ہولناک انداز میں کھینچا، ایسی ساری آیتیں قواریع القرآن کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ جیسے سورہ قاریعہ ہے، القاریعہ، اور وہ واقعہ جو دلوں میں کھڑکھڑاہٹ پیدا کر دے گا، الواقعہ، وہ واقعہ جس کے وقوع میں کوئی شک و شبہ نہیں، الحاقہ، وہ حقیقت پر مبنی واقعہ جس کا وقوع یقینی ہے۔ اسی طرح سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ اپنے جگہوں سے ہل جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گابن اونٹنی اپنا حمل ضائع کر بیٹھیں گی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کو آگ میں تبدیل کر دیا جائے گا، وہ آگ اگلنے لگی۔ یہ سارے مناظر قرآن کریم نے آخرت کا کھینچا ہے، منظر کھینچا۔ ایسی ساری آیتیں جو دلوں میں خوف ہول پیدا کریں، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ قواریع القرآن کے نام سے جانی جاتی ہیں، یعنی وہ آیات قرآن کی جو دلوں میں کھڑکھڑاہٹ، لرزہ، خوف پیدا کر دے، دہشت پیدا کر دے۔ یہ ساری آیات ایسی ہیں، یہ سورہ مبارکہ بھی ایسی، اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین میں ایک سخت قسم کا زلزلہ آئے گا۔ یہ کس وقت ہوگا؟ یہ سور کے پھونکے جانے کے وقت ہوگا، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف اوقات میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ 2 مرتبہ تو سور پھونکنے کا یقینی طور پر ذکر ہے۔ پہلی دفعہ جب سور پھونکیں گے، سور ایک آلہ ہے، سمجھنے کے لیے سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ لوگ بجانے کے لیے پھونک مارنے والے ایک آلہ ہوتا ہے، ایسے ہی اس قسم کا کوئی آلہ ہوگا جس کی صحیح کیفیت کا علم اللہ جل شانہ کو ہے۔ جیسا بچے باجے کے اندر پھونک مارتے ہیں، اس سے ایک آواز نکلتی ہے۔ 14 اگست میں دیکھا ہوگا بڑے بڑے بھونپوں قسم کے باجے لوگوں نے، بچوں نے رکھے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی زوردار آوازیں نکالتے ہیں۔ ایسے ہی کسی کا سائلنسر خراب ہو جائے بائک کا تو اس سے زوردار قسم کی آوازیں نکلتی۔ سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ بس ایسے ہی کوئی آلہ ہوگا جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام آواز پھونک ماریں گے، جس سے ایسی خوفناک آواز پیدا ہوگی کہ لوگوں کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے،
لوگوں کے قلب دل چر کر باہر آ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان شق ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج چاند ستاروں کے اندر یہ ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے، اس وقت تباہی اور بربادی کا منظر ہوگا۔ یہ پہلی دفعہ سور پھونکنے پر ہو، اور جب دوسری دفعہ سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام تو سارے مردے اپنی قبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے حشر کے میدان کی طرف۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورت کے اندر جو زلزلے کا، جس سور کے پھونکے جانے کا ذکر ہے، اس سے مراد دوسری دفعہ کا سور پھونکنا ہے کہ زمین میں حرکت پیدا ہوگی اور زمین میں زلزلہ برپا ہوگا، زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی، شق ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر موجود سارے بوجھ نکال باہر پھینکے گی۔ اثقال ثقل کو کہتے ہیں، ثقل کا معنی بوجھ کے آتے ہیں۔ اس بوجھ سے کیا مراد ہے، کیا نکال کر باہر پھینکے گی؟ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ جو کچھ زمین کے اندر موجود ہے، وہ انسان ہوں، مردے ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں جو اس کے اندر مدفون ہیں، وہ سب اسے نکال باہر پھینکے گی۔ یہاں تک کہ انسان کی ہڈیاں وہ باہر نکل آئیں گی اور اللہ کے حکم سے ان ہڈیوں میں دوبارہ گوشت پوش پیدا ہو جائے گا اور زندہ جاگتا ہے کہ انسان بن جائے گا۔ یہاں تک کہ جو جانور مدفون ہوں گے ان سب کو بھی زندہ کیا جائے گا، جو دفینے، جو خزانے، جو معدنیات، جو قیمتی اشیاء، قیمتی پتھر، وہ سب نکال باہر پھینکے گی۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ زمین جو ہے ایک زوردار قے کرے گی، الٹی کرے گی اور اپنے جگر کے ٹکڑے باہر نکال پھینکے گی۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ جگر کے ٹکڑے، زمین کے جگر کے ٹکڑے کیا ہیں؟ یہ بڑے بڑے خزانے ہیں، بڑے بڑے سونے اور چاندی کے ستون نما بڑے بڑے خزانے ہوں گے اور بڑی بڑی معدنیات اور قیمتی پتھر ہوں گے جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوں گے۔ کوئی اسے دیکھے گا نہیں، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، ہر ایک پر نفسی نفسی کی کیفیت طاری ہوگی۔ اور جب یہ خزانے بکھرے ہوئے دیکھے گا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس چور نے چوری کی تھی اس چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، جس آدمی نے قتل کیا کسی کو مال کی خاطر، جیسا کہ آج کل قتل و غارت گری عام ہے، چند ہزار کے موبائل کی خاطر انسان کی جان کو لے لیا جاتا ہے، تو جس آدمی نے مال کی خاطر دوسرے کو قتل کیا تھا، جس نے مال کی خاطر لوگوں کا حق مارا تھا، جس نے مال کی خاطر سود کھایا تھا، جس نے مال کی خاطر چوری کی تھی، جس نے مال کی خاطر رشوت لی تھی، جس نے مال کی خاطر ناپ تول میں ڈنڈی ماری تھی، لوگوں کے حقوق دبائے تھے، وہ ہائے افسوس کرے گا کہ یہ حقیر سی چیز تھی، یہ بے حیثیت چیز کے لیے میں نے لوگوں کو قتل کیا، یہ بے حیثیت چیز کی خاطر میرا ہاتھ چوری کی وجہ سے کاٹا گیا، کیا یہ بے وقار چیز تھی جس کی وجہ سے میں نے لوگوں کے حقوق دبائے، لوگوں کا حق کھایا، لوگوں کا مال غصب کیا، اللہ کی نافرمانی کی، سود کھا کر اعلان جنگ کیا، رشوت کھا کر اللہ کی لعنت کا حقدار ہوا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کی لعنت رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے دونوں پر، سود خور پر اللہ کی لعنت۔ سود کا 1 روپیہ اللہ سے اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ سود کا 1 روپیہ حدیث کے اندر آتا ہے اپنی ماں سے نعوذ باللہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جب مال کی اس بے توقیری کو دیکھے گا، بے حیثیتی کو دیکھے گا، بے وقاتی کو دیکھے گا تو حسرت اور افسوس سے کہے گا کہ یہی وہ مال تھا جس کی وجہ سے میں نے اتنی اللہ کی نافرمانیاں کی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا سارا کچھ نکال کر باہر رکھ دے گی، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو زمین کے اندر موجود ہوگی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین کی حالت دیکھ کر انسان حیرت سے کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا کہ اپنے جگر کے ٹکڑے باہر نکال کر پھینک رہی ہے، سارے قیمتی چیزیں باہر نکال کر پھینک رہی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ معدنیات نکالے گی، مردے نکال باہر پھینکے گی، سونا چاندی جواہرات قیمتی پتھر باہر نکال پھینکے گی۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں ہوگا، آگے سنیے اللہ کیا فرماتا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، انسان زمین اپنے اندر موجود ساری خبریں اگل دے گی، ساری خبریں اگل دے گی۔
حدیث کے اندر آتا ہے حضرات صحابہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہوئے، فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی ہے زمین کیا خبر دے گی، تمہیں پتہ بھی ہے کہ زمین کیا اطلاع دے گی، کیا انفارمیشن دے گی؟ فرمایا کہ جس بندے نے، جس بندی نے کوئی بھی عمل اس زمین کے اوپر کیا ہوگا، ہر عمل کی خبر دے گی، کیا چھوٹا عمل، کیا بڑا عمل، کیا کھلم کھلا کیا گیا عمل، کیا چھپ کر کیا گیا عمل، ہر ایک کی خبر اطلاع یہ زمین فراہم کرے گی، یہ زمین فراہم کرے۔ اگر غور سے دیکھیں، ذرا اسی آیت پر غور کریں کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو، جس دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، تو زمین کے اوپر ہی، چھپ نہیں سکتا۔ کتنے ہی لاکھ پردوں میں اپنے آپ کو چھپا دے، وہ زمین پر ہی ہوگا۔ کہاں رہ کر وہ اللہ کی نافرمانی کرے، زمین گواہ ہوگی۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ تحفظوا من الارض فانها امکم، اپنے آپ کو زمین سے بچاؤ، یہ تمہاری ماں ہے۔ جس طرح ماں سے بچوں کی کوئی حالت، کوئی کیفیت چھپتی نہیں ہے، ایسے ہی انسان کا کوئی عمل اس زمین سے چھپا ہوا نہیں، کوئی عمل انسان سے چھپا ہوا نہیں۔ اس ایک آیت پر اگر انسان غور کر لے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ چور اپنی چوری سے باز آ جائے، گناہ کرنے والا بند کمروں میں نافرمانی کر رہا ہے، اس سے باز آ جائے۔ کس سے چھپا کر رہا ہے؟ محاورہ سنتے آتے تھے کہ زمین کے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ اس جملے میں بیان کر رہے ہیں، اس زمین کے بھی کان ہیں۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر روح موجود ہے، جان موجود ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تمہیں تسبیح کا پتہ نہیں چلتا۔ بعض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات کے اندر ہے کنکروں کا آپ کے ہاتھ پر تسبیح پڑھنا، یہ حضرات صحابہ نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ درخت کا گواہی دینا اپنے کانوں سے سنا ہے۔ جس ممبر پر، لکڑی کے جس تنے پر آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دور کر دیا اور اس کی جگہ ایک ممبر بنا دیا گیا لکڑی کا، احادیث کے اندر آتا ہے کہ اس استوانہ، اس ستون کی رونے کی آوازیں سب نے سنی کہ حضور کی جدائی کے غم میں وہ رو رہا ہے۔ اس کو استوانہ حنانہ کا نام دیا گیا، رونے والا ستون۔ آج بھی مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے اندر جو مختلف ستون ہیں، ان ستونوں کے مختلف نام ہیں، ان میں سے ایک ستون کا نام استوانہ حنانہ بھی ہے، استوانہ عائشہ ہے، استوانہ ابو لبابہ ہے، اسی طرح مختلف ستون 6 کے 7 قسم کے ستون ہیں، ہر ایک کے نام، ان میں سے ایک یہ بھی۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں ان کی تسبیح کا، ان کی آوازوں کا، ان کی حیات کا، ان کی زندگی کا پتہ نہیں چلتا، ادراک نہیں ہوتا۔ انسان غور کرے نا، میں جس کونے پر بھی، جس پردے کے پیچھے بھی، جس اوٹ میں چھپ کر گناہ کر رہا ہوں، کیا میں زمین سے چھپا سکتا ہوں؟ زمین سے مخفی رکھ سکتا ہوں اپنے عمل کو؟ زمین سے پوشیدہ رکھ سکتا ہوں؟ گویا کہ اس آیت کے ذریعے اللہ جل شانہ پکار رہے ہیں انسان کو، علی اعلان کہہ رہے، اے اپنے رب کو فراموش کرنے والا انسان، کیا تو سمجھتا ہے کہ جس درخت کی اوٹ میں تو گناہ کر رہا ہے وہ درخت بے جان ہے؟ وہ تجھے نہیں دیکھ رہا۔ جس پتھر کے پیچھے چھپ کر تو گناہ کر رہا ہے وہ پتھر بے جان ہے؟ جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر بیٹھ کر تو گناہ کر رہا ہے وہ زمین بے جان ہے؟ جس در و دیوار کی آڑ میں تو نافرمانی کر رہا ہے وہ در و دیوار کے کان نہیں ہے؟ ہر ایک کے کان ہے، ہر ایک آپ کے ایک ایک عمل کی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ اللہ نے نگران رکھے ہیں ہم پر، ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے۔ آج کل کی جدید سائنسی چیزوں نے تو کچھ بھی چیزیں مشکل نہیں کی۔ پہلے زمانے میں کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا تھا کہ یہ زمین تو بے جان چیز ہے، اس کے اندر ہمارے حرکات، ہماری سکنات، ہمارے کرتوت کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں؟ یہ زمین کیسے بتا سکتی ہے، کیسے خبر دے سکتی؟ موبائل نے آسان کر دی، بے جان چیز ہے، ایک چپ لگا دیں، کچھ ٹکڑا سا لگا دیں، وہ بولنے لگ جاتی ہے، میلوں دور آوازیں پہنچ جاتی ہیں۔ ایک کیمرہ ہے، معمولی سی چیز ہے، ایک ایک حرکت انسان کی نوٹ کر رہی ہو، کچھ مخفی نہیں۔ یہاں تک کہ جو حساس
سینسیٹیو قسم کے ایریاز ہوتے ہیں جن کو نوگو ایریا کہا جاتا ہے، وہاں جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر ایک کیمرے کے پیچھے لکھا ہوا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی۔ محتاط ہو جاتا ہے انسان، حساس علاقہ ہے، کیمرہ میری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، وہاں انسان کوشش کرتا ہے کہ ہر ایسی حرکت سے گریز کرے جو کیمرے کی نگاہ میں مجھے مشکوک بنا دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان ساری چیزوں میں میں نے کیمرے فٹ کر رکھے، زمین میں کیمرہ، در و دیوار میں کیمرہ، پہاڑوں، درختوں، اشجار کے اندر کیمرہ، سب کے اندر ریکارڈنگ کی سہولت ہے۔ انسان جب اس بے جان آلے کے اندر ریکارڈنگ کی، ویڈیو بنانے کی، بولنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ایک ایک چیز کی یہ اعضاء گواہی دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بیت المال کا سارا مال جب غرباء فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے تو تقسیم کرنے کے بعد جب بیت المال خالی ہو جاتا تو 2 رکعت نماز پڑھتے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد فرماتے در و دیوار کو خطاب کرتے ہوئے، اے بیت المال کی در و دیوار گواہ رہو، اور کل قیامت والے دن تم گواہی دینا کہ میں نے تمہیں حق کے ساتھ بھرا تھا اور حق کے ساتھ میں نے خالی کیا ہے۔ مال حق کے ساتھ میں نے بھرا، کوئی رشوت، سود کا، گناہ کا مال نہیں تھا، حق کے ساتھ میں نے تمہیں بھرا، اور نافرمانی کے کاموں میں بھی خرچ نہیں کیا، غرباء فقراء کو دیا، حق کے راستے میں خرچ کیا، گواہ رہو، کل قیامت والے دن گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ ایک ایک چپا انسان کے اعمال کی، انسان کے ایک ایک بات کی گواہی دے۔ کوئی ذرہ ایسا نہیں ہوگا جہاں اس نے نیک عمل کیا نیکی کی بھی خبر دے، جہاں برا عمل کیا اس برائی کی بھی خبر دے۔ اب دیکھو کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ سنتیں کسی اور جگہ میں پڑھ لیں، اس مقام پر نہ پڑھیں جہاں پر آپ نے فرض پڑھی۔ بہتر ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پڑھ لیں۔ اس کے اندر ایک لاجک یہی ہے کہ جس جگہ آپ نے فرض پڑھ لی اس کو تو آپ نے گواہ بنا لیا، دوسری جگہ کو بھی گواہ بنا لیں کہ میں نے یہاں یہ 2 رکعت پڑھی تھی، یہاں میں نے نیک عمل کیا تھا، یہاں میں نے یہ اجر و ثواب والا عمل کیا تھا، کل قیامت والے دن یہ بھی آپ کے حق میں گواہی دے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین اپنی ساری خبریں اگل دے گی، کچھ اس کے اندر نہیں رہے، انسان بچ نہیں سکتا کسی بھی حال میں۔ اس لیے میں یہ بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں ذرا سوتے وقت انسان غور کرے، جب کبھی کسی گناہ کا داعیہ خیال پیدا ہو، اس آیت کریمہ پر انسان غور کرے کہ میں کیسے چھپ سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واقعہ ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے صاحبزادے کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ سفر پر تھے، پیاس لگی تو ایک چرواہا سامنے نظر آیا اور چرواہے سے کہا کہ تمہارے پاس بکری ہے، دودھ دے دو، ذرا پایا میں پی لوں۔ اس زمانے میں اس قسم کے ہوٹلوں کا دستور تو تھا ہی نہیں، تو کہنے لگا کہ بھئی میں تو خالی چرواہا ہوں، میں تو مالک نہیں ہوں، میرے تو بس میں نہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزمانے کے لیے کہا کہ تمہیں یہاں کون دیکھ رہا ہے، تمہیں یہاں کون دیکھ رہا ہے، ایک بکری مجھے دے دو، میں ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھا لوں گا، یا دودھ والی ہے تو دودھ نکال کر دودھ بھی پی لوں گا، تم مالک کو کہہ دینا بیڑیا آ گیا بکری لے گیا، تمہیں کون پوچھے گا، کون دیکھے گا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہ فائن اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ہاں اس پر یقین کرے نہ کرے، کم سے کم در و دیوار تو ہمارے سامنے ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے، زمین کا وہ چپا ہماری آنکھوں کے سامنے جس پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر ہم جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یومئذ تحدث اخبارہا، کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ سے مخفی ہو، نہ صرف یہ کہ زمین خود انسان کی اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ شہید علیہم، قرآن کریم میں سورہ زمر کے اندر شہید علیہم سمعہم وابصارہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس قسم کی آیت ہے کہ انسان کے اعضاء، انسان کے پاؤں، انسان کے ہاتھ، کوئی عضو ایسا نہیں ہوگا جبکہ کل قیامت والے دن وہ انسان کے خلاف گواہی نہ دے۔ وہ انسان کہے گا بھی تمہیں کیا ہوا کہ میرے خلاف تم گواہی دے رہے ہو؟ تو کہیں گے اللہ نے ہمیں حکم دیے۔ ان سارے اعضاء، ساری چیزوں کے اندر اللہ قوت گویائی کو رکھ دے گا، گویائی کی طاقت رکھ دی جائے گی،
اور وہ اس انسان کے ایک ایک عمل کی گواہی دے، ہر اچھے، ہر برے، ہر ایسے عمل کی جو اس نے چھپ کر کیا ہو، علی الاعلان کیا ہو، جس کے بارے میں اس نے یہ ذہن بنا رکھا ہو کہ دنیا والوں کو شاید پتہ نہیں، لیکن تمہارے رب کو پتہ ہے۔ ان اعضاء کو اللہ نے تمہارے خلاف گواہ بنا دیا ہے، جو کل قیامت والے دن انسان کے خلاف گواہی دیں، کچھ نہیں بچ سکے۔ آج کل کے جدید ذہن کے لوگ اسی قسم کے اعتراض کرتے ہیں کہ ہاتھ کیسے گواہی دے سکیں، ان کے اندر تو کوئی طاقت نہیں ہے بولنے کی، پاؤں کیسے گواہی دیں گے، ان کے اندر تو طاقت نہیں ہے بولنے کی، انسان کے جو ہے نا دیگر اعضاء کیسے بولیں گے اس کے خلاف، ان کے پاس تو زبان نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ زبان بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جس رب نے اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر قوت گویائی رکھی ہے، ہاتھ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، وہی رب اس کے اندر بھی قوت گویائی رکھ سکتا ہے، وہی رب پاؤں کے اندر بھی قوت گویائی رکھ سکتا ہے، دیگر اعضاء کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ تو اس لیے انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں جو غلطی گناہ کر رہا ہوں شاید مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یا مجھ سے جو عمل سرزد ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ ہر چھوٹا ہر بڑا عمل کل قیامت والے دن پیش ہوگا، لکھا ہوا ہے۔ جب اپنے اعمال نامے کو کھول کر دیکھے گا تو حسرت کے ساتھ کہے گا کہ ما لهذا الرسول، کہ اس کتاب کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی بات کو چھوڑتی، ہر چھوٹی بڑی بات میری اس کتاب کے اندر محفوظ، ہر چھوٹی بڑی بات۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، فرمایا کہ تمہارے رب کا حکم ہوگا اور وہ اپنے رب کی اطاعت کرے گی اور اپنے اندر موجود ساری خبریں اگل کر رکھ دے گی۔ اگلی آیت ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، کہ اس دن لوگ ٹولیوں کی شکل میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹیں گے، لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں۔ یصدرن دو قسم کے الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک وارد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک صادر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وارد پانی پر جانے والے شخص کو کہا جاتا ہے، جو پانی پینے کے لیے کنویں پر جاتا ہو، پانی کی گھاٹ پر جاتا ہو، اس کو وارد کہتے ہیں، جانے والا۔ اور صادر کہتے ہیں واپس آنے والے کو، جو پانی پی کر واپس آتا ہو۔ اللہ جل شانہ نے یصدر کا لفظ استعمال کیا کہ جو لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹ رہے ہوں۔ اشارہ اس طرف کر دیا کہ ہم دنیا میں صرف عارضی طور پر آئے ہیں، ہماری حقیقی منزل وہ آخرت کی ہے، رب کی منزل ہے، بالآخر ہم سب نے واپس اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوسرا اشارہ اس میں اس بات کی طرف ہے کہ وارد تو پانی پینے والے کو اور صادر پانی پی کر جانے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب بھی بتا دیا کہ دنیا کے اندر تم نے جو چیزیں استعمال کی ہیں وہ ایک ضرورت کی حد تک تھی۔ دنیا میں جتنا عرصہ تم رہے بقدر ضرورت دنیا سے انتفاع کیا، اب تم نے آخرت کی طرف لوٹنا ہے۔ تمہاری زندگی کی میعاد، تمہاری زندگی کا دورانیہ بس اتنا ہے جتنا پانی کی گھاٹ پر جا کر پانی پینا اور پھر واپس لوٹ کر آ جاؤ۔ اتنا ہی دورانیہ اللہ جل شانہ نے ہمیں دیا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، کہ اس دن لوگ ٹولیوں کی شکل میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹیں گے، لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں۔ اور کوئی عمل انسان کا اللہ سے بچا ہوا نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ ذرہ برابر، مثقال ایک وزن کا نام ہے عربی زبان کے اندر، مخصوص مقدار کے وزن کو مثقال کہا جاتا ہے۔ اس سے علماء نے ایک بات سے یہ بات بتلائی کہ معمولی سی نیکی بھی خبر ایک ذرے جتنی ہی کیوں نہ ہو وہ بھی وزن رکھتی ہے، کل قیامت کے دن اس کو بھی تولا جائے گا۔ تو جس نیک عمل کو انسان معمولی سمجھ کر چھوڑ رہا ہوتا ہے، حقیر سمجھ کر چھوڑ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو معمولی نہ سمجھے، اللہ کے ہاں بڑا وزنی عمل ہو سکتا ہے۔ تو دوسری بات یہی ہمیں معلوم ہوئی، کسی بھی نیکی کو، کسی بھی نیک عمل کو کبھی حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا۔ اس بات کی تعلیم تو ہمیں حدیث مبارک نے بھی دی کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی نیک عمل کو معمولی اور حقیر مت سمجھو۔ کیا پتا کون سا عمل
اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہماری وہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور ضامن بن جائے۔ ایسے انگنت واقعات احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں کہ بنی اسرائیل کی پہلے زمانے کی ایک فاحشہ بدکار عورت کی اللہ نے صرف اس بنیاد پر مغفرت کر دی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ تو پوری زندگی بدکاری میں گناہ میں گزری، لیکن یہ چھوٹا سا عمل شاید اس عمل کو کرتے ہوئے اسے نیک سمجھا ہو نہ سمجھا ہو، لیکن اس کے کرتے ہوئے بھی اللہ جل شانہ نے صرف اس عمل کی بنیاد پر اس کی مغفرت فرما دی۔ ذہن میں نہیں تھا کہ پانی پلانا ایک کتے جیسے غلیظ جانوروں کو پانی پلانا مغفرت کا باعث بن سکتا ہے۔ بعض علماء کا کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ، غالباً کون سا فن ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے کتاب نہ لکھی ہو، دین کا کون سا کام ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے امت کے لیے کوئی کتاب نہ چھوڑی ہو۔ کیا قرآن کی تفسیریں، کیا حدیث، کیا قرات، ہر علوم و فن میں لکھی۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کے انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو فرمانے لگے کہ بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑا دین کا کام کیا ہے، اللہ جل شانہ اس کا تذکرہ کریں گے، دیکھو تم نے یہ بھی تفسیر لکھی، یہ تم نے حدیث کی کتاب لکھی، یہ حدیث کی شرح لکھی، یہ دین کا تم نے فلاں کام کیا، وہ سارے تذکرے ہوں گے؟ لیکن فرماتے ہیں کہ وہ ساری ہمارے قیاس آرائیاں تھیں، ان میں سے کسی بھی بات کا تذکرہ نہیں ہوا، صرف ایک چھوٹی سی نیکی ہماری کام کر گئی۔ وہ ایک دن ہم لکھ رہے تھے، لکڑی جیسے قلم ہوتے تھے اس زمانے میں، جب اس کو سیاہی میں ڈبو کر باہر نکالا تو ایک مکھی اس پر آ کر بیٹھ گئی، اور مکھی اس سیاہی کو چوسنے لگی، اپنی پیاس بجھانے لگی۔ تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے قلم کو روک لیا تاکہ اپنی پیاس بجھا دے۔ اللہ نے صرف اس چھوٹی سی نیکی کو میرے بیان کہا، جا اس کی تو فعل ہم نے تیری مغفرت کر دی، اس کی تو فعل ہم نے تمہاری مغفرت۔ کیا حدیث کی کتاب ہے، کیا تفسیر کی کتاب ہے، دین کی بڑی بڑی خدمتیں، کسی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا عمل اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے اس کی تو فعل مغفرت کر دی، اس کی تو فعل مغفرت۔ اس لیے کسی بھی عمل کو حقیر مت سمجھے۔ ایسے ہی کسی شخص کے بارے میں آیا کہ راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا دی، اللہ نے اس عمل کی بنیاد پر مغفرت کر دی۔ نیکی کا کوئی معمولی سا موقع انسان کے لیے کمتر نہیں ہونا چاہیے اور اس کو حقیر سمجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی بات کا دل میں خیال آئے، علماء فرماتے ہیں حضرات صوفیہ کہ نیکی کے خیال کا دل میں آنا یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے۔ نیکی کا خیال آیا، یہ راستے میں تکلیف دہ چیز ہے، اس کو میں ذرا سائڈ کر دوں، یہ ایذا پہنچانے والی چیز ہے، اس کو کنارے کر دوں، یہ کسی کو لگ سکتی ہے، چوٹ پہنچ سکتی ہے، دل میں خیال آیا، یہ اللہ کا ایک مہمان ہوتا ہے آپ کے پاس۔ کوئی اس مہمان کی قدر کر لیتا ہے کہ یہ مہمان اللہ کے پاس جا کر تعریف کرتا ہے، اللہ دوبارہ اس مہمان کی میزبانی کا موقع دیتے ہیں، دوبارہ نیک کام کی توفیق ملتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کی ناقدری کر لیتا ہے، اللہ کے پاس جا کر وہ شکایت کرتا ہے کہ اللہ اس نے تیرے مہمان کی ناقدری کر دی، تو اللہ اس کو بھی ناقدرہ کر دیتے ہیں، دوبارہ نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ دنیا کا دستور ہے، آپ کسی مہمان کے ساتھ برا رویہ رکھیں، وہ دوبارہ آئے گا نہیں پلٹ کر کہ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، اس کا سلوک اچھا نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، وہ تعریف بھی کرے گا، دل چاہے گا کہ دوبارہ اس کے ساتھ ملاقات ہو، بیٹھک ہو۔ یہی حال نیکی کے خیال کا دل میں آنا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اس پر عمل کر لیا اللہ خوش ہو جائے گا، دوبارہ نیکی کی توفیق ملے گی، وہ مہمان آپ کے پاس دوبارہ آئے گا۔ لیکن اسی کی ناقدری کا مطلب اس نیکی کے خیال پر عمل نہیں کیا، وہ اللہ کا مہمان روٹھ جائے گا، دوبارہ توفیق نہیں ملے گی۔ اور اس میں یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس کیا ہے، معمولی چیز بھی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ معمولی چیز بھی انسان کے پاس ہو، اس کے ذریعے بھی انسان نیکی اور اجر حاصل کر سکتا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند انگور کے دانے تھے، وہ کھا رہی تھی، آخری دانہ رہ گیا، اسے لینے کے لیے ہاتھ اٹھا رہی تھی کہ باہر سے کسی سوالی کی آواز آئی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ایک دانہ انگور کا خادمہ کو دیا کہ جاؤ اسے دے آؤ. اور خادمہ ہنسنے لگی کہ اس ایک دانے سے کیا ہوگا، ایک ہی تو دانہ ہے، اس سے کیا ہوگا، نہ اس کا پیٹ بھرے گا نہ مقصد حاصل ہوگا. انہوں نے یہی آیت تلاوت کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا کل قیامت میں وہی بھی دیکھ لے گا. یہی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک دفعہ ان کے باندے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے 1,80,000 درہم ان کی خدمت میں بھیجے ہدیے کے طور پر. آج کل کے کروڑوں روپے بنتے ہیں. 1,80,000 درہم بھیجے، صبح کے وقت میں بھیجا، روزے سے تھی، شام تک 1 درہم بھی ان کے پاس نہیں بچا، سارا صدقہ کر دیا. جب افطاری کا وقت آیا، خادمہ کو کہا افطاری کے لیے کچھ ہے تو لے آؤ. وہی باسی روٹی لا کر انہیں پیش کر دیا پانی کے ساتھ. باندی کہنے لگی کہ کچھ بچا لیتی 1 درہم اپنی افطاری کے لیے. تو یہ آیت تلاوت کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. باسی روٹی سے خود افطار کر رہی، کروڑوں روپے خیرات کر جاتی. جو ملتا ہے اس انتظار میں نہیں ہوتی کوئی بڑھیا مال آئے گا تو پھر خیرات کریں گے یا پھر اللہ کے راستے میں دیں گے. جو انسان کے بس میں ہے، جو انسان کی قدرت میں ہے، جو انسان کے اختیار میں ہے، نیک کام سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. اور اس چیز کے اندر ہمیں حضرات صحابہ کی زندگیوں سے سبق ملتا ہے. حضرات صحابہ کی جو آپس میں مقابلے ہوتے تھے، ریس لگتی تھی، لیکن وہ دنیا کے لیے نہیں ہوتی تھی، دنیا کے کاموں کے لیے نہیں ہوتی تھی. دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے مسابقت چلتی تھی. قرآن کریم اس کی ترغیب دیتا ہے، وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اپنے رب کی مغفرت کے لیے تم مسابقت، مقابلہ کرو، آگے بڑھنے کی فکر کرو. غزوہ تبوک کا موقع ہے. تبوک کے سفر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے تشریف لے کر جا رہے. مدینے سے تبوک کا سفر تقریباً 1200 کلومیٹر پر مشتمل، اور جہاز وہاز، پکی سڑکیں، تیز گاڑیاں کچھ نہیں، اونٹوں کا سفر، گھوڑوں کا سفر. اور اس دوران گرمی کا سخت موسم، اوپر سے سخت گرمی، سواری کا کوئی انتظام نہیں، کھجوریں پکی ہوئی ہیں. مدینہ کے لوگوں کا پوری معاش کا دار و مدار کھجوروں پر تھا. اس وقت اللہ کے نبی فرمانے ہر آدمی نکلے، کسی کو رخصت نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے. اور اعلان عام کیا، جو جتنا صدقہ دے سکتا ہے، چندہ دے سکتا ہے، سواری دے سکتا ہے، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت دی، جو دے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عمر بڑے خوش ہوئے. اتفاق سے ان کے گھر میں بڑے پیسے تھے. فرماتے ہیں کہ اس دن میرے گھر میں 600 دینار موجود تھے. میں بڑا خوش ہوا کہ آج تو میں حضرت ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا، حضرت ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا. گھر گئے، اپنا سارا مال آدھا کر دیا. گھر میں موجود جو کچھ بھی ہے آدھا گھر والوں کو چھوڑا اور آدھا باہر نکل آئے. ذہن میں یہ ہے کہ آج میں صدقہ کرنے میں ان سے آگے نکل جاؤں گا. کبھی کسی صحابی کے بارے میں نہیں آیا کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس مال بہت زیادہ، ان سے میں آگے بڑھ جاؤں. حضرت عثمان غنی کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، اللہ نے بڑا نوازا تھا، ان سے آگے نکل جاؤں. کسی صحابی کے بارے میں نہیں. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں تھا کہ آج میں آگے نکل جاؤں گا، اور آدھا مال لے جا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. کچھ ہی دیر کے بعد حضرت ابوبکر بھی ہے لے کر جو کچھ ان کے پاس تھا. حضور نے حضرت عمر سے پوچھا کہ تم کتنا لائے، کتنا چھوڑا؟ تو عرض کیا کہ جتنا مال تھا آدھا گھر پہ چھوڑ دیا، آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا. حضور نے برکت کی دعائیں دی. پھر حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر تم کتنا لائے، کتنا چھوڑا؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا، جو کچھ تھا سب لے آیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. حضرت عمر کہنے لگے کہ میں اس دن سمجھ گیا کہ میں کبھی ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کبھی حضرت ابوبکر سے میں آگے نہیں نکل سکتا جتنی بھی میں کوشش کر لوں. بعض روایات کے اندر آیا کہ کبھی کبھار حسرت سے کہا کرتے تھے حضرت عمر حضرت ابوبکر سے کہ ابوبکر میری پاس جتنی بھی نیکیاں ہیں، میں نے جتنے بھی نیک کام کیے ہیں، آپ میری ساری نیکیاں لے جائیں، ایک رات کی نیکی بس مجھے دے دیں، ساری نیکیاں لے جائیں، سارے نیک اعمال لے جائیں. کون عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی
جس کے بارے میں اللہ کی نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے بارے میں اللہ کی نبی نے خوشخبری دی کہ اللہ ان کی زبان سے بولتا ہے۔ موافقات عمر، حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ نے کتنی آیتیں نازل کی، کتنے احکام نازل کی، ایک مستقل موضوع ہے۔ جس راستے سے عمر گزرے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میری ساری نیکی لے جائے، ایک نیکی مجھے دے دیجئے، ایک رات کی نیکی، وہ رات جس میں آپ نے غار ثور کے اندر حضور کے ساتھ گزاری تھی، اس ایک رات کی نیکی دے دیں۔ یہ حضرات صحابہ کی مسابقت تھی جو نیک کاموں کے اندر تھی، وہ جانتے تھے کہ ان کی قیمت کیا ہے، ان کا مقام، ان نیکیوں کی منزلت کیا ہے، ان کی کتنی بڑی قیمتی دولت۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا کل قیامت میں دن دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برا عمل کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا۔ اللہ یہ کہ اللہ دنیا میں توبہ کی توفیق دے دے، کسی کا حق ہے تو حق ادا کر دے، کسی کا حق نہیں ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گریہ وزاری کے ساتھ توبہ استغفار کر لے تو اللہ پردہ پوشی فرمائے۔ بعض روایات کے اندر بڑا عجیب منظر کھینچا ہے آخرت کا، اللہ جل شانہ اپنے ایک بندے کو بلائیں گے جس کو معاف کرنا اللہ کا مقصود ہوگا۔ اللہ گنوائیں گے کہ تم نے یہ بھی گناہ کیا تھا، پھر دوبارہ گنوائیں گے تم نے یہ بھی کیا تھا، پھر تم نے یہ بھی کیا تھا۔ وہ سوچے گا کہ تو آج تو میں گیا کام سے، میری تو بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، میرے تو بچنے کی کوئی صورت نہیں، سارے کرتوت اللہ گنوا کر رکھ دیں گے۔ پھر کہے گا کہ وہ گردن جھکا لے گا، اب اپنی پکڑ اس کی یقینی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے جب میں نے دنیا میں تیری پردہ دری نہیں کی، تیرے گناہ لوگوں پر افشا نہیں کی، تو آج میں کیسی تیری پردہ دری کروں؟ جاؤ میں نے اپنی رحمت سے تجھے معافی دے دی۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کی ستاری فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے۔ دنیا میں جس طرح ہم میں سے ہر آدمی اپنی گریبان میں جھانک کر دے کہ اس کو اپنا کچا چٹا خود سامنے آ جائے۔ یہ ظاہری لبادہ کچھ ہے، اندرون خانہ کچھ، دستار، ٹوپی، پگڑی سب کچھ ہے، لیکن ہر آدمی کو اپنا پتہ اپنی گریبان میں جھانک کر چلتا ہے۔ ظاہر سے کچھ کسی کا نظر نہیں آتا، کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن اس رب سے کسی کا کوئی عمل مخفی نہیں ہے۔ تو جس رب نے دنیا میں ہم پر اپنی ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے، وہی رب سے دعا کرے اللہ کل قیامت والے دن بھی ہم پر اپنی ستاری کا پردہ ڈالے۔ جس طرح دنیا کے میں لوگوں کے سامنے ہمیں عزت کے ساتھ رکھا، رسوائی سے بچا، کل قیامت کی جو بڑی رسوائی ہے، جو حقیقی رسوائی ہے، اللہ اس رسوائی سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك۔